بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضمون نگاری کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی۔ آج ہم اسی کے حوالے سے چند معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو کوشچن لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ سوالات جھارکھنڈ فیلڈ ورکر کے لیے اور دوسرے امتحان کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ تو آئیے ہم سوالات پر غور کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، اردو میں مضمون نگاری کے ابتدائی نقوش کس کالج میں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ مطلب یہ کہ مضمون نگاری کا جو آغاز ہوا ہے وہ انگریزی ادب سے ہوا ہے، لیکن ابتدائی نقوش ہندوستان میں کس کالج میں دیکھنے کو ملتے ہیں؟ آپشن اے ہے فورٹ ولیم کالج، بی ہے بدایوں کالج، سی ہے پٹنہ کالج، ڈی ہے دہلی کالج۔ اس کا صحیح جواب ہوگا دہلی کالج میں مضمون نگاری کے ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے، دہلی کالج۔ سوال نمبر 2 ہے، اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کس صدی میں ہوا؟ یعنی دہلی کالج میں جب آغاز ہوا یا اس کے بعد جو آغاز ہوا وہ کون سی صدی تھی سینچری میں؟ آپشن اے ہے 18ویں صدی، بی ہے 19ویں صدی، سی ہے 20ویں صدی، ڈی ہے 21ویں صدی۔ ہم جانتے ہیں کہ 1857 کے بعد یا اس سے پہلے ہوا ہے تو یہ ہے 19ویں صدی، اسی لیے آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے۔ 19ویں صدی میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز ہوا یا ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملے، دونوں میں جواب ہوگا 19ویں صدی۔ سوال نمبر 3 ہے، مضمون نگاری کے ضمن میں کس کو اولیت حاصل ہے؟ مطلب یہ وہ فنکار ہیں جن کا تعلق دلی کالج سے تھا، ان میں کن کا نام زیادہ اہم ہے؟ نیچے جو لکھے ہوئے نام ہے۔ آپشن اے حکیم عبد المنان، بی ہے ماسٹر رام چند، سی ہے صوفی عبد المجید، ڈی ہے شاہ زیب صوفی۔ تو دلی کالج سے تعلق تھا ماسٹر رام چند کا، تو آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے کہ مضمون نگاری کے ضمن میں اولیت حاصل ہے ماسٹر رام چندر کو۔ سوال نمبر 4 ہے، دہلی کالج کب قائم ہوا تھا؟ مطلب ماسٹر رام چندر جس کالج سے منسلک تھے اس کا نام تھا دلی کالج، وہ کب قائم ہوا تھا یہاں پوچھ رہا ہے۔ آپشن اے ہے 1920، آپشن بی ہے 1947، آپشن سی ہے 1825، آپشن ڈی ہے 1857۔ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ دلی کالج کا قیام 1825 عیسوی میں ہوا تھا، اس لیے آپشن سی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، مرحوم دہلی کالج کس کی کتاب ہے؟ دلی کالج کے نام سے بہت سے لوگوں نے کتابیں لکھی، اس میں ایک صاحب نے مرحوم دلی کالج، مرحوم مطلب مردہ، مطلب وہ کالج بند ہو گیا اسی لیے لوگوں نے اس کا نام دیا مرحوم دلی کالج۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے ہے مالک رام، آپشن بی ہے قاضی عبدالستار، آپشن سی ہے طارق چھتاری، آپشن ڈی ہے مولوی عبدالحق۔ اس کا صحیح جواب ہوگا مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے دلی کالج کا نام مرحوم دلی کالج رکھا اور اس کے حوالے سے ایک کتاب لکھی، کتاب بہت مشہور ہوئی، آپ ریختہ پہ یا ویب سائٹ وغیرہ پہ دیکھ سکتے ہیں اس کتاب کو۔ سوال نمبر 6 ہے، اردو مضمون نگاری کا ارتقاء کس کی تحقیقی کتاب ہے؟ یہ ایسی کتاب ہے جس میں مضمون نگاری کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں، ڈیولپمنٹ کے بارے میں تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ وہ کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے ہے سیدہ جعفر، بی ہے خلیق انجم، سی ہے شموئیل احمد، ڈی ہے مالک رام۔ اس کا آپشن اے صحیح جواب ہے، سیدہ جعفر نے، پروفیسر سیدہ جعفر حیدرآباد کی تھیں، انہوں نے دکن کے حوالے سے اچھا خاصا کام کیا ہے اور یہ کتاب انہی کی ہے، ڈاکٹر سیدہ یعنی پروفیسر سیدہ جعفر کی۔ آپشن اے صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، اردو میں مضمون نگاری کی روایت کہاں سے آئی؟ اردو میں مضمون نگاری کی روایت کہاں سے آئی؟ آپشن اے ہے انگریزی سے، بی ہے فارسی سے، سی ہے سنسکرت سے، ڈی ہے عربی سے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو میں مضمون نگاری کی روایت انگریزی سے آئی ہے اور انگریزی میں مضمون کو ایسے کہتے ہیں۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کب سے ہوتا ہے؟ باقاعدہ پھرا ہے اور شروع میں تھا ماسٹر رام چندر، انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا لیکن باقاعدہ نہیں تھا۔
باقاعدہ ان معنوں میں کہ اس میں جو چیز اجزائے ترکیبی ہیں اس کا خاص طور پر خیال رکھا گیا ہو۔ آپشن اے ہے 1800 عیسوی کے بعد، بی ہے 1900 عیسوی کے بعد، سی ہے 2000 عیسوی کے بعد، ڈی ہے 1870 عیسوی کے بعد۔ ہم جانتے ہیں کہ سر سید احمد خان جب انگلینڈ سے واپس ہوئے تب انہوں نے تہذیب الاخلاق کے نام سے جاری کیا ایک رسالہ، جو کب جاری کیا تھا؟ 1870 میں، لہٰذا آپشن ڈی صحیح جواب ہوگا۔ 1870 عیسوی کے بعد اس کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، اردو مضمون نگاری کے باقاعدہ موجد کون ہے؟ موجد بولتے ہیں ایجاد کرنے والے کو۔ آپشن اے ہے سر سید احمد خان، بی ہے الطاف حسین حالی، سی ہے علامہ شبلی نعمانی، ڈی ہے مولوی عبدالودود۔ آپشن اے صحیح جواب ہے، سر سید احمد خان باقاعدہ موجد ہیں، ایجاد کرنے والے ہیں مضمون نگاری کو انگریزی ادب کے توسط سے، اسی لیے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، سر سید کس طرح کی نثر لکھتے تھے؟ سر سید نے مضمون نگاری میں جو نثر کی بنیاد ڈالی وہ کس طرح کی تھی؟ آپشن اے ہے استدلالی، بی ہے تمہیدی، سی ہے تخریبی، ڈی ہے مزیدی۔ اس لیے آپشن اے صحیح جواب ہے اس میں، استدلالی۔ استدلال مطلب کسی بات کو پہلے دعویٰ کرنا اور اس کو پھر دلیل سے ثابت کرنا، اسے استدلالی نثر کہتے ہیں، اور سر سید احمد خان اس کے موجد ہیں اور انہوں نے اس حوالے سے کافی اہم مضامین لکھے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کے لیے کون سا رسالہ جاری کیا تھا؟ رسالہ مطلب میگزین، منتھلی میگزین ہو سکتا ہے، کوارٹرلی ہو سکتا ہے، ہفتہ وار بھی ہو سکتا ہے، تو کون سا وہ رسالہ تھا، میگزین تھی جس میں انہوں نے اسٹارٹ کیا؟ آپشن اے ہے تہذیب الاخلاق، بی ہے مفید عام، سی ہے رنگ سخن، ڈی ہے الہلال۔ سر ہر کوئی جانتا ہے کہ علی گڑھ سے 1870 عیسوی میں سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، سر سید اور ان کے نامور رفقا میں رفقا کی واحد کیا ہے؟ یہ سید عبداللہ کی کتاب ہے، سر سید اور ان کے نامور رفقا، یعنی ان کے جو دوست احباب تھے ان پر کتاب لکھی گئی ہے، جن جن اصناف میں ان لوگوں نے طبع آزمائی کی ہے، اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے، اس میں ایک لفظ ہے رفقا۔ رفقا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رفقا کا معنی دوست ہوتا ہے، رفقا جمع ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ آپشن اے رفاقت، بی ہے فرقت، سی ہے فراق، ڈی ہے رفیق۔ آپشن ڈی صحیح جواب ہے، رفیق واحد ہے، رفقا جمع ہے، رفیق کی جمع رفقا ہے، اسی لیے آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، سر سید احمد خان نے مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کب سے کیا؟ آپشن اے انگلستان سے واپسی پر، بی بنارس سے واپسی پر، سی دہلی سے واپسی پر، ڈی غازی پور سے واپسی پر۔ انگلستان سے واپسی پر کیا تھا اور وہاں پہ انہوں نے وہاں کے اخبارات سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ کام کیا تھا، اسی لیے آپشن اے صحیح جواب ہے، انگلستان سے واپسی پر۔ سوال نمبر 14 ہے، سر سید نے لندن کا رخت سفر کب باندھا؟ یعنی سفر کب کیا، کب گئے وہاں؟ آپشن اے ہے 1 دسمبر 1870، بی ہے 1 اپریل 1869، سی ہے 1 جنوری 1875، ڈی ہے 1 جون 1817۔ اس میں آپشن بی صحیح جواب ہے، 1 اپریل 1869، 1869 کو وہ 1 اپریل وہ گئے تھے لندن۔ آپشن بی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 15 ہے، سر سید کے دوستوں میں کن کا نام نہیں آتا ہے؟ آپشن اے مولوی سبحان علی، آپشن بی مولوی چراغ علی، سی الطاف حسین حالی، ڈی نواب شجاع الدولہ۔ اس میں پہلا آپشن اور ڈی دونوں غلط ہے، مولوی چراغ علی اور الطاف حسین حالی کا آتا ہے، اے اور ڈی کا نہیں آتا ہے، لہٰذا ایک کو آپ غلط مان لیجیے، اچھا رہے گا، کمپوزنگ کی غلطی ہو گئی، ورنہ آپشن ڈی صحیح ہوتے، نواب شجاع الدولہ، ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ سوال نمبر 16 ہے، انگلستان میں سر سید کن رسائل سے متاثر ہوئے؟ رسائل رسالہ کی جمع ہے، رسالہ مطلب میگزین، اس کی جمع رسائل، کس سے متاثر ہوئے اور یہاں آ کر اخبار نکالنے کا سوچا یا میگزین نکالنے کا سوچا؟ آپشن اے ہے اسپیکٹیٹر ٹیٹلر، بی ہے ڈان ٹوڈے،
سی ہے مارننگ وائن، ڈی ہے لندن لیٹر۔ تو دو میگزین تھے اس سے وہ متاثر ہوئے، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر۔ اسٹیل اور ایڈیشن کا دو میگزین تھا، اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر، اس سے متاثر ہوئے۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 17 ہے، تہذیب الاخلاق کی مخالفت میں کون سا رسالہ لکھنؤ سے جاری ہوا؟ آپشن اے ہے اودھ پنچ، بی ہے نول کشور نامہ، سی ہے اودھ نامہ، ڈی ہے ادبی دنیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اودھ پنچ منشی سجاد حسین نے نکالا تھا اور یہ ظرافت کا نمونہ تھا، جس میں ہنسی میں باتیں کی جاتی تھی اور لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لہٰذا اودھ پنچ شخصیت کی مخالفت میں یہ رسالہ جاری ہوا تھا۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد نے کس طرح کے مضامین لکھے؟ آپشن اے سیاسی، بی اقتصادی، سی معاشی، ڈی فلمی۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو ہم سیاست کے حوالے سے جانتے ہیں، انہوں نے انگریزوں کے خلاف بہت سے اخبارات نکالے جس میں الہلال اور البلاغ کو کافی اہمیت حاصل ہوئی، وہ سیاسی مضامین لکھتے تھے۔ آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، ترقی پسند تحریک سے وابستہ مضمون نگاروں نے کس طرح کے مضامین لکھے؟ ترقی پسند تحریک اردو میں آئی 1936 عیسوی کے آس پاس، انہوں نے کس طرح کے مضامین لکھے؟ آپشن اے رومانی، بی اقتصادی، سی تہذیبی، ڈی فلمی۔ اقتصادی مطلب معاشیات کے حوالے سے ترقی پسند تحریک کا بنیادی مینیفیسٹو یہ تھا کہ وہ غریبوں کی غریبی اور امیروں کی ظلم و استحصال کے وہ خلاف کہانی لکھتے تھے، لہٰذا آپشن بی صحیح جواب ہے، اقتصادی۔ سوال نمبر 20 اور آخری سوال ہے، لفظ مضمون کی جمع ذیل میں کیا ہے؟ مضمون کی جمع کیا ہوتی ہے؟ آپشن اے ہے مضمت، بی ہے مضمنہ، سی ہے مضمونوں، ڈی ہے مضامین۔ تو مضمون کی جمع ہوتی ہے مضامین۔ آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ تو سوالات کیسے لگے؟ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ الطاف حسین حالی کے حوالے سے، ہمارے نصاب میں 3 مضمون نگار شامل ہیں، الطاف حسین حالی، سر سید احمد خاں اور مولوی عبدالحق، تینوں کے مضمون نگاری پر بات کریں گے اور ان کی سوانح پر بات کریں گے۔ آپ لوگ دلچسپی سے سنتے رہیے اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے، اسی طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں گے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوگی کسی موضوع پہ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔